علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم کی 2 آیات میں بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے، برائے مہربانی ان کی وضاحت فرما دیں۔ پہلی آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 25 میں، ترجمہ ہے وہ اپنے گناہوں کے پورے بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی جن کو وہ گمراہ کرتے تھے۔ دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، اس کا ترجمہ ہے جو ہدایت پر چلتا ہے تو اپنے ہی فائدہ کو چلتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ 2 مختلف باتیں ہیں، آپ کو میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آ جائیں گی۔ اصل میں یہ جو دوسری آیت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن میں یہ آیت 4-5 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ کوئی جان اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کیونکہ کافر کیا کہتے تھے، کافروں کے پیشوا، کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کی بات قبول نہ کرو، قیامت دن ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہاں سے اٹھاؤ گے یار ان کے گناہوں کا بوجھ، ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب نے فرما دیا ہے، اگر غلط بھی ہو مفتی صاحب اٹھان گے، نہ سر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ وہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر کون سی تھی، 25 جی، وہ جو آیت ہے نا، اس میں ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہوا ہے کہ جو کفر کے پیشوا ہیں نا، جن کے ابھی فضائل و برکات میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، وہ اپنے فالورز کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، جبکہ فالورز کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی۔ صحیح، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ چلیں گے ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اور 7 الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرمایا جو خود چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح چلیں کہ غلام احمد قادیانی کے اگر سپوز 1 لاکھ فالورز ہیں، ان 1 لاکھ کا گناہ بھی غلام احمد قادیانی اٹھائے گا، جی ٹھیک ہے، اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، جبکہ ان 1 لاکھ کے جو انڈیویجول گناہ ہیں وہ ان کا بوجھ ان کے اوپر رہے گا۔ کفر کے پیشواؤں کو زیادہ عذاب ہوگا۔ یہاں تو یہ بزرگ کرتے ہیں نا، سورۃ العذاب میں آتا ہے آخری رکوع میں کہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ او تھے جناب دونی نذرانے نہیں دیں گے، کہیں گے یا اللہ ان پہ دگنا عذاب کر۔ اور ایک اور بڑی آیت ہے وہ بڑی مزے کی، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، سورۃ الاعراف میں ایک آیت آتی ہے 38 نمبر۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم بزرگوں کے فضائل میں اکثر سناتے رہتے ہیں تو اس لیے زبانی یاد ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم جنوں اور انسانوں میں سے جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جب ان کو دوزخ میں داخل کریں گے نا، تو جب کبھی بھی کوئی ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوگا، اچھا، اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب وہ سب کے سب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو جو بعد میں آنے والے فالورز ہیں نا، وہ جو پہلے گزر چکے ہیں نا بڑے بزرگ جن کے یہاں پہ وہ دمیں لگاتے تھے رحمہ اللہ فلانا فلانا دامت برکاتہم عالیہ، وہ کہیں گے ربنا ہاؤلائی اضلونا، اے اللہ اے نے ساڑھے بزرگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ ایک چیز کلیئر ہوگی کہ وہ جن بابوں پہ ڈال رہے ہیں نا، وہ بابوں پہ ڈال کے خود خلاصی نہیں ہوگی، وہ خود بھی دوزخ میں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے بزرگ ہمارا بوجھ اٹھائیں، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو ڈبل عذاب ہو ان معنوں میں۔ لیکن سر آگے اللہ کا جواب سنیں، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ مائے گا تم دونوں کو ڈبل ہی عذاب ہونا ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ دونوں کو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو بعد میں آیا نا وہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کے پیشوا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آج جو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں کل کو یہ دوزخ میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بزرگوں کو عذاب دے، تو آج جو فالورز ہیں وہ تو ان بزرگوں کے فالورز ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ان کو بھی دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے تم دونوں کے لیے ہے، کیونکہ تسی بھی تے بابا پونی انجوائے کیتی ہے نا، بابا پونی بابا ازم، تسی بھی تے یعنی بزرگ بن کے رہے ہو نا، صرف اے مفتی فوت ہوئے مفتی اعظم تری سن، زندہ تے تسی سو۔ تو اللہ فرمائے گا دونوں کا عذاب ہے۔ ان معنوں میں ہے کہ انڈیویجول ہر بندے نے اپنا لوڈ اٹھانا ہے، اس کے بعد جس کو گمراہ کیا اس کے لوڈ میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کا لوڈ کا وہ والا حصہ آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا کہ آپ سبب بنے اس کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت اپنی جگہ درست ہیں۔